بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنید جمشید کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک سپارہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ یہ مسجد ہمارے علاقے میں تھی اور اس مسجد کے ساتھ ایک بہت بڑا قبرستان بھی تھا۔ میں ابھی سپارہ پڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے باہر سے کسی آدمی کے رونے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ آوازیں اس قدر اونچی تھیں کہ مجھ سے قرآن مجید پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا سسک سسک کر رو رہا تھا۔ مجبور ہو کر میں نے قرآن مجید کی تلاوت کو ختم کیا اور اٹھ کر باہر قبرستان میں آ گیا۔ سامنے ہی ایک قبر پر ایک بزرگ دھاڑے مار مار کر روئے جا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اس بزرگ کو میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ میں نے ان کے پاس جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مجھے دیکھنے لگے اور پھر بڑی مشکل سے انہوں نے میرا نام لے کر مجھے پکارا تھا۔ جیسے انہوں نے میرا نام لیا تو مجھے بھی یاد آ گیا کہ وہ چچا امتیاز تھے۔ میں ان کی ایسی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور پھر ان کی خیریت دریافت کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ انکل امتیاز کی بیوی کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، اس لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کس کی قبر پر بیٹھے ہیں، اور پھر انکل کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ جب انہوں نے بتایا کہ یہ نمرا کی قبر ہے، یہ لفظ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں ان کی بیٹی نمرا کو بھی جانتا تھا۔ وہ مجھ سے بھی کم عمر لڑکی تھی، پھر اس کا انتقال کیسے ہو گیا؟ نمرا 19 سال کی لڑکی ہوگی، مگر وہ کہتے ہیں کہ جب جس کی موت جہاں لکھی ہو آ کر ہی رہتی ہے۔ نمرا بھی شاید بھری جوانی میں ہی موت کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اب مجھے انکل امتیاز کے اس طرح رونے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ جوان بیٹی کی موت نے انہیں دل برداشتہ کر دیا تھا۔ میں نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر قبرستان کے راستوں کو پار کرنے لگے۔ میں نے انکل سے پوچھا کہ نمرا کا انتقال کیسے ہوا؟ نمرا کی موت کی خبر نے مجھے بہت دکھی کر دیا تھا۔ کون سوچ سکتا ہے کہ ایک ہنستی مسکراتی لڑکی اس طرح زندگی ہار سکتی ہے؟ نمرا کے اندر تو زندگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی شرارتی ہوا کرتی تھی۔ انکل ایک گہری سانس بھر کر رہ گئے تھے، پھر کہنے لگے کہ فرصت سے گھر آنا، بیٹھ کر باتیں کریں گے، پھر تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ نمرا کی موت اور طبیعت کے پیچھے بھی ایک راز ہے جو میں کبھی کسی کو نہیں بتا سکا، لیکن اب یہ بوجھ مجھے اندر ہی اندر مارتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنا دکھ کسی کے آگے بیان کروں۔ میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں۔ تم تو جانتے ہو نمرا میری اکلوتی بیٹی تھی، وہ اس طرح مجھے چھوڑ کر گئی ہے کہ میرا گھر ویران ہو گیا ہے۔ میں سارا وقت اکیلے روتا رہتا ہوں، گھر میں بالکل بھی دل نہیں لگتا۔ تم آؤ گے تو ماضی کی باتیں دہرائیں گے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں جلدی ان کے گھر تشریف لاؤں گا۔ البتہ میرے ذہن میں بہت سے خیالات پیدا ہونے لگے تھے کہ نمرا کی موت کے پیچھے ایسا کون سا راز ہوگا جس نے وقت سے پہلے ہی انکل کو اس قدر نڈھال اور بوڑھا کر دیا ہے۔ انہیں ان کی گاڑی میں بٹھا کر میں خود اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد میرے 2 دن بڑے ہی مصروفیات میں گزرے اور پھر مجھے نمرا کا خیال آ گیا تھا۔ دراصل میں نے اور نمرا نے قرآن پاک کی پڑھائی ایک ہی مدرسے سے شروع کی تھی۔ محلے میں لڑکے اور لڑکیوں کا مدرسہ ایک ہی تھا اور پھر بالغ ہونے کے بعد بیٹھنے کی جگہ الگ ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے ابتدا میں ہم دونوں بہت اچھے تھے اور پھر ہم دونوں ہی الگ الگ ہو گئے، مگر ہم دونوں نے ایک ہی مدرسے سے حفظ کیا تھا۔ لڑکیوں کی بیٹھنے کی جگہ نیچے تھی اور لڑکے اوپر والی منزل پر جایا کرتے تھے۔ نمرا سے ہماری محلے داری بھی تھی۔ نمرا کی میری چھوٹی بہن سے دوستی بھی تھی۔ وہ دونوں ہم عمر تھے، مدرسے میں بھی ساتھ ہی بیٹھتے تھے اور اسی نسبت سے میں انکل امتیاز کو بھی پہچانتا تھا۔ میری بہن اکثر مجھے یہ کہہ کے چھیڑتی تھی کہ بڑے ہونے کے بعد وہ نمرا کو میری دلہن بنائے گی۔ یہ سن کر میں فوراً انکار کر دیتا، کیونکہ نمرا کی شرارتوں سے تو سبھی بہت تنگ تھے، لیکن وہ اس قدر اچانک اس دنیا سے چلی جائے گی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم دونوں نے کافی عرصہ پہلے یہ محلہ چھوڑ دیا تھا۔ ہم دوسرے گھر شفٹ ہوئے تو میری بہن کا نمرا سے تعلق ختم ہو گیا، اس لیے اس کی موت کی خبر بھی شاید ہمیں نہ مل سکی۔ جیسے ہی مجھے انکل یاد آئے، میں نے فوراً سے اپنی بہن کو فون کر کے نمرا کی موت کی خبر سنائی تو وہ بھی حیران رہ گئی کہ اتنی دیر اسے یقین ہی نہیں آیا۔ پھر وہ کہنے لگی، آپ انکل امتیاز کے گھر ضرور جائیے گا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں شام کو ہی ان کی طرف جاؤں گا۔ میں نے جلدی اپنے کام نمٹائے پرانے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ محلے میں داخل ہوا ہی تھا کہ کچھ پرانے لوگ مجھے نظر آنے لگے۔ ہر کوئی مجھے پہچانتا تھا، سبھی میرا حال چال پوچھنے لگے۔ میرا بچپن کا دوست فرید بھی مجھے پہچان کر میرے پاس چلا آیا۔ اس سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں انکل امتیاز کے گھر جانے کے لیے آیا ہوں تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔
وہ آہستگی سے میرے قریب ہوا اور کہنے لگا، اتنے عرصہ بعد تجھے انکل امتیاز کا خیال کیسے آ گیا؟ کہیں تو بھی نمرہ کے بارے میں جاننے کے لیے تو نہیں آیا؟ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑا اور کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا، یہاں تو پورا محلہ ہی نمرہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ نمرہ کی اچانک موت کیسے ہو گئی۔ سنا ہے اس کو کوئی غسل دینے کو بھی تیار نہیں تھا، کئی غسل والی عورتوں نے صاف انکار کر دیا تھا، اس لیے مجھے لگا کہ کہیں تو بھی تو یہی پوچھنے کے لیے نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مجھے اپنے دوست کی باتیں سمجھ تو نہیں آئی تھی، لیکن ایک مرحوم لڑکی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، مجھے نمرہ کی موت کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، میں تو بس انکل سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے ساری بات گول مول کر دی تھی اور اپنے دوست سے اجازت لے کر انکل کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوگا یا پھر بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہوگا۔ آج کل مرنے والے کے پیچھے اسی طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں، بھلا کوئی بھی غسل دینے والی میت کو غسل دینے سے انکار کیوں کر سکتی ہے؟ مجھے دروازے پر دیکھ کر انکل بہت خوش ہوئے، ان کے اداس چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ مجھے اندر لے کر آئے، کچھ دیر حال احوال پوچھنے کے بعد وہ خود ہی نمرہ کے بارے میں بتانے لگے اور میں ان کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ انکل نے بتایا کہ نمرہ نے اپنا حفظ بہت اچھی طرح مکمل کر لیا تھا اور پھر وہ گھر جا کر لڑکیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے لگی۔ گھر کے حالات کی وجہ سے ہی اس نے دوسروں کے گھر جا کر لڑکیوں کو تعلیم دینی شروع کی تھی، لیکن پھر اچانک ہی جانے کیا ہوا کہ وہ بہت زیادہ خاموش ہو گئی۔ اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا، صرف گھر کے کاموں میں مصروف رہتی یا لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے جاتی۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں سناٹا ہونے لگا اور اس بات کو میں نے بہت دفعہ محسوس کیا۔ کئی دفعہ نمرہ سے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے، تم بہت خاموش رہتی ہو، کیا کوئی پریشانی ہے؟ تب وہ ہنس کر ٹال دیتی اور کہتی کہ کچھ نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے سر پر ماں کا سایہ نہیں تھا اور باپ ہونے کی وجہ سے میں ہر بات کھل کر بھی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ اس بات کو کچھ دن گزرے تھے کہ ایک روز میرے پاس عابد صاحب کا فون آیا، جن کی بیٹی کو نمرہ قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے جاتی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ کئی دن ہو گئے ہیں نمرہ ہمارے گھر نہیں آ رہی۔ ان کی بات سن کر میں بہت حیران رہ گیا، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم تھا نمرہ تو روز ہی بچیوں کو پڑھانے کے لیے پابندی سے ان کے گھر جاتی تھی۔ میں نے عابد صاحب سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب دفتر سے گھر لوٹا تو نمرہ گھر پہ ہی موجود اور مجھے دیکھتے ہوئے چائے بنا کر میرے پاس آ گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، اور میں نے نمرہ سے پوچھا کہ بچوں کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے، وہ پابندی سے سب کے گھر جاتی ہے یا نہیں؟ نمرہ مجھ سے جھوٹ کہنے لگی کہ وہ پابندی سے سب بچیوں کو پڑھانے کے لیے جاتی ہے، اور یہ سن کر میں چونک اٹھا اور میں نے پھر باتوں ہی باتوں میں عابد صاحب کی بیٹی کا بھی پوچھا۔ تب بھی اس نے کہا کہ اسے بھی روزانہ پڑھانے جاتی ہے۔ مجھے اس کی بات سے ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ میری بیٹی کبھی مجھ سے جھوٹ بولے گی۔ اس بات نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا کہ نمرہ نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا ہے، جبکہ میں جان گیا تھا کہ وہ عابد صاحب کے گھر نہیں جا رہی۔ میں چاہتا تو اس سے سیدھے لفظوں میں پوچھ سکتا تھا کہ وہ جھوٹ کیوں کہہ رہی ہے، مگر میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرنا چاہتا تھا جس سے ہم دونوں باپ بیٹی کے درمیان دوریاں پیدا ہوں۔ اس کی ماں کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور میں نے ہی اس کی زندگی میں ماں کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب عمر کے اس حصے میں آ کر وہ اپنی ماں کی کمی کو محسوس کرے یا پھر اس کا اور میرا رشتہ خراب ہو۔ ویسے بھی نمرہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن کہیں نہ کہیں میں تجسس اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ آخر نمرہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ میں نے نمرہ پر نظر رکھنی شروع کر دی، لیکن مجھے کوئی بھی ایسی بات اس میں نظر نہیں آئی۔ پھر ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ نمرہ محلے کے کسی بھی گھر میں نہیں گئی، بلکہ اس نے محلے کی حدود کو پار کر لیا تھا۔ میں نے نمرہ کو کبھی بھی دور جانے کی اجازت نہیں دی تھی، وہ ہمیشہ محلے کے گھروں تک ہی تعلیم دیتی آئی تھی۔ پھر اس وقت وہ کہاں جا رہی تھی، اس سوچ نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اس کا پیچھا کرنے لگا، پھر میں نے دیکھا کہ دور وہ ایک بڑے سے گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ میں باہر ہی رک کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ گھنٹے پر گھنٹہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد وہ اس بنگلے سے نکلی اور واپس گھر آ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ محلے میں کسی بھی بچی کو نہیں پڑھا رہی تھی، اور وہ وہاں کیوں گئی تھی میں اس بات سے واقف نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں نمرہ سے صاف الفاظ میں بات کروں گا اور پوچھوں گا کہ پیٹھ پیچھے آخر وہ کیا کر رہی ہے۔ میں نمرہ کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور بولی، بابا آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ میں نے کہا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کہاں گئی تھی،
پہلے تو کچھ گھبرا گئی، پھر کہنے لگی کہ میں بچوں کو پڑھانے گئی تھی۔ میں نے سختی سے کہا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم محلے سے دور کسی بنگلے پر گئی تھی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں نرم پڑ گیا۔ اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم وہاں کیوں گئی تھی؟ وہ کس کا گھر ہے اور جانے سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ آہستگی سے کہنے لگی کہ وہ بنگلے کی کچھ بچیوں کو سپارہ پڑھاتی ہے اور وہاں سے اسے بہت اچھے سے پیسے مل جاتے ہیں۔ ایک ہی جگہ کام کرنے سے اسے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگی اگر میں آپ کو بتاتی آپ انکار کر دیتے۔ آپ نے مجھے کبھی محلے سے دور جانے کی اجازت ہی نہیں دی، اس لیے میں نے یہ بات آپ کو نہیں بتائی۔ نمرا کی بات سن کر میں ناراض ہوا اور کہا کہ آئندہ مجھے بنا بتائے کوئی کام مت کرنا۔ وہ روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی۔ پھر اس دن کے بعد سے میں نے دوبارہ نمرا پر زیادہ روک ٹوک نہیں کی۔ اس کے بنگلے پر جانے پر بھی اعتراض نہیں کیا۔ میں اسے اتنی آزادی دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو قید نہ کرے، یہاں پر اسے ماں کی کمی کا احساس نہ ہو۔ مگر شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی کی ہر بات پر اعتماد کیا تھا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ نمرا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ بخار میں تپنے لگی اور بستر پر پڑ گئی۔ وہ ایسی حالت میں بھی بچوں کو پڑھانے جانے کی ضد کرتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے گھر میں روک کر رکھا تھا۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی تھی اور پھر ایک دن اچانک بخار میں جھٹکے لگنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے وہ دم توڑ گئی۔ اس کی موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بخار دماغ پر چڑھ گیا تھا، اس لیے جھٹکے لگنے سے اس کی موت ہوئی ہے۔ میرے لیے تو یہ صدمہ بہت تھا۔ بیوی کے بعد بیٹی ہی میرے جینے کا واحد سہارا تھی اور اب وہ بھی چلی گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھ پر قیامت گزر گئی ہو، لیکن اس کے بعد مجھے اتنا صدمہ ملا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آہستہ آہستہ محلے والوں کو نمرا کے انتقال کی خبر پہنچی تو سبھی لوگ ہمارے گھر میں جمع ہونے لگے۔ میں نے کچھ محلے کی خواتین سے کہہ کر اسے غسل دینے والی عورت کا انتظام کیا، اور پھر جب غسل دینے والی عورت آئی اور نمرا کو غسل دینا شروع کیا تو نہ جانے کیا ہوا کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ چیختی ہوئی باہر آئی اور بولی وہ نمرا کو غسل نہیں دے سکتی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور واپس چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے دوسری عورت کا انتظام کروایا۔ محلے کی کچھ خواتین اس کے ساتھ شریک ہو گئیں اور نمرا کو غسل دینے لگی، لیکن وہ سب بھی چیختی ہوئی باہر آئیں اور مجھے کہا کہ نمرا کی ٹانگوں پر بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سب خواتین میرے گھر سے بھاگ گئی تھیں۔ جب سب لوگوں نے میری بیٹی پر باتیں کرنا شروع کی اور آہستہ آہستہ میرا گھر خالی ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر جب میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کو کوئی غسل نہیں دینا چاہتا تو میں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو غسل بھی خود دوں گا اور اس کی تدفین بھی اکیلے کروں گا۔ میں نے نمرا کو بہت نازوں سے پالا تھا۔ اس کی زندگی کا یہ آخری سفر بھی اپنے ہاتھوں سے پورا کرنے کو تیار تھا۔ میں اس نیت سے اندر جانے ہی لگا تھا، پھر اچانک میری خالہ میرے گھر آ گئی۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ حافظ قرآن اور اللہ والی تھی۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھی اور اکیلے ہی میری بیٹی کو غسل دینے کے لیے اندر چلی گئی۔ اور پھر جب غسل دینے کے بعد وہ باہر آئیں اور جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ میرے لیے بڑی ہی حیران کن تھی۔ انہیں میری بیٹی کی ٹانگوں پر کوئی سانپ دکھائی نہیں دیا تھا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ نمرا کی گردن کے پاس ایک خاص نشان تھا جو قادیانی ہونے کی نشانی تھی۔ لیکن یہ نشان میری بیٹی کی گردن پر کیسے آیا تھا؟ میری بیٹی تو الحمدللہ مسلمان تھی، وہ حافظ قرآن تھی، پھر وہ قادیانی کیسے ہو سکتی تھی؟ خالہ نے بتایا کہ اس کے علاوہ اس کے پورے جسم پر ایسے نشان تھے جیسے اس پر کوئی ظلم کرتا رہا ہے۔ خالہ کی بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، حالانکہ غسل دینے کے بعد میں نے اکیلے ہی اس کی تدفین کا بندوبست کیا تھا۔ کوئی بھی مرد اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا اور سب مجھے بری نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ پریشانی کے وقت ہر کوئی میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا، کوئی مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا، اور میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا۔ پہلے تو میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، ورنہ میری مرحوم بیٹی کی عزت داغدار ہو جائے گی۔ لیکن جب مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی تو میں نے اپنے ایک دوست کا سہارا لیا، وہ پولیس میں تھا۔ میں نے ساری بات اسے بتائی تو اس نے اس بڑے سے بنگلے والوں کے خلاف FIR درج کروا دی، اور پھر کارروائی شروع ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ سارے راز کھلتے چلے گئے، اور پتہ چلا کہ پہلے ان لوگوں نے نمرا کو لالچ دے کر اپنے گھر بلایا اور اسے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں۔ نمرا ان کے جھانسے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ اس طرح میڈیکل کی تعلیم کے لیے پیسے جمع ہو جائیں گے۔ دراصل وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے ان کے گھر جا کر بچوں کو تعلیم دینے لگی۔
لیکن در حقیقت وہ نمرہ کو اپنے جال میں پھنسا رہے تھے۔ اور پھر جب کچھ عرصے میں انہیں یہ اندازہ ہوا کہ نمرہ حافظ قرآن ہے اور وہ اسے اپنے عقیدے پر نہیں چلا سکتے، تو ایک دن ان کے بیٹے نے نمرہ کے ساتھ بند کمرے میں زیادتی کی اور پھر اسے بلیک میل کیا کہ وہ ان کے عقیدے میں شامل ہو جائے، ورنہ سارے زمانے میں بدنام کر کے اسے رسوا کیا جائے گا۔ بیچاری نمرہ جوان لڑکی تھی، وہ خوف زدہ ہو گئی تھی، عزت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ اوپر سے اسے میری طرف سے خوف تھا کہ کہیں اس کی بدنامی میری جان نہ لے لے، اس لیے وہ وہی سب کچھ کرتی گئی جیسا وہ لوگ چاہتے تھے۔ انہوں نے زبردستی اسے مرزائیوں کا کلمہ بھی پڑھایا اور اس کی گردن پر احمد کا ایک خاص نشان بھی بنایا۔ وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہو گئی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ غلط راستے پر چل رہی ہے، اس لیے وہ اندر ہی اندر گھلنے لگی اور شاید بخار میں مبتلا ہو گئی۔ بخار میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس نے میری گود میں دم توڑ دیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری بیٹی مسلمان تھی اور اسلام کی حالت میں ہی اس دنیا سے گئی تھی، کیونکہ وہ دل سے قادیانی نہیں ہوئی تھی۔ اس پر ظلم کر کے اسے قادیانی بنایا گیا تھا، مگر اس بات پر شاید دنیا والے کبھی یقین نہ کرتے، بس اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ البتہ میری بیٹی کے مجرم جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر انکل خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں ان کا درد اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ کچھ کافروں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کی جوان بیٹی کی زندگی برباد کر دی تھی، اور رہی محلے والوں کی بات تو انہوں نے بھی انکل کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ سب عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھتے تھے، کوئی بھی نمرہ کی موت کی وجہ نہیں جاننا چاہتا تھا۔ میں نے انکل کو تسلی دی تھی، کیونکہ اگر ان کا ایک ایک حرف سچا تھا تو میری نظر میں نمرہ ایک شہید تھی۔ انکل امتیاز نے اپنے آنسو پوچھے اور کہنے لگے، میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے۔ میں روز اپنی بیٹی کی قبر پر جاتا ہوں اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، اور میری بیٹی کی نیت بالکل پاک اور صاف تھی۔ میری حافظ قرآن بیٹی تو بچوں کو دین کی تعلیم دینا چاہتی تھی۔ میں کافی دیر انکل کو تسلی دیتا رہا اور پھر اجازت لے کر اپنے گھر آ گیا۔ راستے میں یہی سوچتا رہا کہ کیوں آج کے دور میں مرزائی اتنے طاقتور ہو رہے ہیں، کیوں قادیانی کھلم کھلا ہم لوگوں پر وار کرنے لگے ہیں۔ کیا ہمارا قانون کمزور پڑ چکا ہے، یا ہم لوگ اسلام سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ دوسرے مذاہب کی چکا چوند زندگی ہمیں متاثر کر رہی ہے؟